اور نعت نبی کی پیش کرنے کے بعد آج کے اس تقریب سعید کے بولا کے برادر اکبر حافظ و قاری مولوی مفتی عبدالصمد صاحب ندوی سے میں درخواست کرتا ہوں مختصر تقریب نکاح اور ازدواج کی زندگی کس انداز میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں گزارنا چاہیے، میں آپ سے وسط ادب و احترام درخواست کرتا ہوں آپ اپنے کلمات عالیہ سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بھائی مسجد کا ادب محفوظ رکھیں، باتیں نہ کریں اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ جائے نماز پر کوئی شربت کا قطرہ وغیرہ نہ گرے، ابھی نماز میں ہوگی مؤذنین کو ذرا پریشانی ہو جاتی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس مبارک تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمان کرام، علماء کرام اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ہم سب کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ انسان کی زندگی کے خوشی اور غم کے اچھائی اور برائی کے ہر معاملات میں رہنمائی فرماتی ہے۔ انہی میں سے خوشی کا نکاح کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلی جو آیت پڑھی گئی نکاح کے موقع پر، یہ 3 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون ہے کہ آپ ان کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل اور نکاح کے تعلق سے اس کی خاص تعلق جو اس کا آیت میں ربط ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بظاہر تو اس کے اندر نکاح کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس ایک جان سے اللہ نے دنیا کے اندر بہت سے جوڑوں کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ تو سوال کرنا یہ عام معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے، جس طرح انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ معاملات انجام دیتا ہے تو ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے۔ تو نکاح کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق سے مطالبہ کرتا ہے، وہاں بھی ایک معاملہ طے پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر فریقین کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم دونوں فریق اللہ رب العزت سے ڈرے، جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک فریق دوسرے فریق کا ہاتھ مانگ رہا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات کو پیدا کیا کہ ابھی تک دلہن کے لیے دلہن کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا بالکل جائز نہیں تھی، لیکن اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اب دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اب خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اب ان ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے حرام تھا اور اب فرض ہے۔ اتنا فرض ہے اللہ کے نام کے اندر، اللہ کے نام سے جو رشتہ پیدا ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیتا ہے، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام کی وجہ سے، جس مبارک نام کی وجہ سے دونوں خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں، دو رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق آپس میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس اللہ رب العزت کا واسطہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نکاح ہو جانے کے بعد، یہ معاملہ ہو جانے کے بعد ہم نے پرانے رشتوں کو بھول جایا جائے. نہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو. نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے رشتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ماں باپ کا، اپنے پھوپھا پھوپھی کا اور اپنے خاندانوں کا اور جو بھی اپنے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کے حقوق اسی طرح ادا ہونے چاہیے جس طرح نکاح سے پہلے ہم ادا کرتے آ رہے تھے. اور نکاح کے بعد ایک نئی ذمہ داری ایک بیوی کی آ جاتی ہے. اس ذمہ داریوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس کے خاندان والوں کا، اس کے رشتے داروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ ہم نے جو شریعت میں دیتی ہے. ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے موقع پر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کے اندر موت کا بھی تذکرہ ہے. اس میں موت کا بھی تذکرہ ہے کہ تمہیں موت اس حالت میں ہو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں تم مسلمان. تو بظاہر کا خوشی کا موقع ہے، لیکن موت کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اس کے اندر، کہ جس طرح ہم نکاح کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں تاکہ وہ دلہا کو پسند آ جائے، دلہا کو اچھی لگے. اور ظاہر بات ہے کہ جب دلہن جتنی خوبصورت ہوتی ہے دلہا کو اتنی بھاتی ہے اور اتنا ہی اچھا اور خوشگوار لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں کہ دلہن کو سنوارا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سنواریں، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی صحت کو اور اپنے رہنے سہنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے معاملات کو اس طرح اچھا بنا دیں، ایسا سوال لیں کہ جب اللہ کی حضور پیش ہو، جب ہماری موت آئے، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہمارے قبر کھل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتے کہنے لگے کہ بڑا ہی قریب بندہ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے اور بڑا ہی نیک بندہ ہے جو آج زمین کے اندر اترا ہے. اور اللہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے کہ آج میرا وہ بندہ میرے پاس آیا ہے. تو جس طرح ہم نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور من صبر کر لیتے ہیں، خاص طور سے دلہن کو سنبھالتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو سنبھال لیں کہ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہماری زندگی کو اسی طرح سمجھو ہو اور اسی طرح ہمارے اعمال کو درست ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور نیا جو عمل وجود میں آ رہا ہے، نئے خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو بابرکت بنائے، دونوں خاندانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے. اور جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ تو اب اپنی زندگی شروع کریں گے، جن کا نکاح ہو چکا ہے، جو خود اپنی زندگی کو نبھا رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھی تجدید ہے کہ وہ بھی اپنی تجدید کریں کہ ہم سے اب تک جو حقوق ادا نہیں ہوئے ہمیں بھی اس طرح اپنے حقوق کو نبھانا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین و شریعت کے مطابق حاجی صاحب نے تدبیرات کر لی ہیں، گواہان بھی موجود ہیں، وکیل بھی موجود ہیں. اب شہادت ہوگی اور پھر خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، اس کے بعد ایجاب قبول ہوگا اور دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اولاد پیدا فرمائے اور ہمارے خان والے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نسل بعد نسل حفظ و قراءت کا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے اس کو بھی دوام و استحکام عطا فرمائے. مولانا عبدالصمد صاحب ماشاء اللہ بہت نیک متقی پرہیزگار ذی وجاہت شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو بھی فراز میاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظ اور قراء اور علماء کے وجود میں